ذمہ داری سمجھ کر اپنے سر کا بوجھا اتارنے کی نیت سے کام کر رہا ہے. ماں نے کہا ہے کرنا ہے تو کرنا. ایک نافرمان بچہ تھا جس نے کام کیا ہی نہیں, اس نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا, وہ تو گیا ہی نہیں. ماں کی بات نہ باپ کی بات, نافرمان بچہ تھا, انہیں اب تباہ ہو. ایک سمجھدار بچہ جو اپنے ماں باپ کی بات سن کے سرکاری گاڑی کمائی چلانے دکان چلے گیا, لیکن اس میں کام کے کرنے کی اور اپنے ماں باپ کی خوشنودی کا جو خیال ہونا چاہیے وہ خیال ویسا نہیں تھا جیسا اس کا خیال ہونا چاہیے تھا. اس نے 1 کلو ٹماٹر لائے تو صحیح, لیکن بیان روی سے. اللہ کیا کہتا ہے, وہ منہم مختصر, ان میں کچھ ایسے تھے جو میاں نہ ہوتے, ٹھیک ہے بالکل کام نہیں کرنے والے بھی نہیں اور بہت اچھا کام کرنے والے بھی نہیں. پھر اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ سَابِقُونَ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو اچھائی میں باقیوں پر سبقت لے گئے. ان میں کچھ ایسے ہیں جو اچھائی پر باقیوں سے سبقت لے گئے. اللہ فرماتا ہے ذالک ہوا فضل الکبیر, یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اب میں یہاں پر آپ سے یہ عرض کروں کہ وراثت کا جب ذکر آتا ہے تو وراثت میں اللہ نے اپنی کتاب کے کچھ وارث بنا دی, لیکن ہر چیز اور ہر شخص کا کوئی نہ کوئی وارث تو ہوتا ہے. اللہ کی کتاب کا وارث وہ اللہ کے منتخبہ بندے ہیں جس کو اللہ نے انتخاب کر کے چن لیا اور ان کے حصے میں کتاب دے دی. کچھ نے ظلم کیا خود پر, کچھ نے میانہ روی سے کام کیا, اور کچھ نے شوق سے فرض محبت کے ساتھ دوسروں پر سبقت لے گئے. لیکن اسی طرح ہر انسان کی ایک وراثت ہوتی ہے. میری بھی ایک وراثت ہے, آپ کی بھی ایک وراثت ہے, آپ کی بھی ایک وراثت ہے, علم کی ایک وراثت ہے. علم خود ایک وراثت ہے جس کا میں نے کوئی فن سیکھا ہے, وہ میری وراثت ہے, میں جس کو دیا وہ وارث ہو نہیں ہے. ہمارا ڈاکٹر سیٹ کا کمپیوٹر بہت اچھا تھا, قریب مر کے 20 سال ہوئے اس کو. آج اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس کا وارث سمجھ کے آج بھی سارے لوگ وہی جذبے اور انتخاب سے اس کے پاس جاتے ہیں. تو اس فن کا اس کا بیٹا وارث ہوا, گھر ہے, دائرہ ہے, مسجد ہے, یہ ساری چیزیں بھی وراثت کی شکل اختیار کی ہے. یہ بھی کسی نہ کسی کو جائیں گی, جو لائق ہوگا, جو قابل ہوگا. رسول اللہ کی وراثت کیا ہے, ان کا وارث کون؟ رسول اللہ کی وراثت کیا تھی اور ان کا وارث کون تھا؟ تو سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ رسول اللہ کا ذات کیا تھا. دین کا قانون یہ کہتا ہے کہ میرے باپ سے مجھے جو ملا اس کا وارث میں ہوں, لیکن اپنی مرضی سے اسے خرچ نہیں کر سکتا. دین کے قانون کے اعتبار سے مجھے تقسیم اپنی اولاد میں کرنا پڑے گا, میں ہبا نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے, اپنی مرضی نہیں کرا سکتا. تو جو چیز میری ذاتی ہے تو میں اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیا تھی؟ نبوت کی وراثت ہوتی ہے, کیونکہ لوگ بدعقیدگی سے جانشین رسول کا لفظ اکثر استعمال کرتے ہیں. میں آج اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے, کیا نبی کا کوئی جانشین ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, شرط یہ ہے کہ وہ بھی نبی ہو. ہاں بہت اچھی بات. نبی کا جانشین ہو سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بھی نبی ہو. اب میں ان دنیا دار ملاؤں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارا عقیدہ ختم نبوت کا ہے تو تم نے ابو بکر کو جانشین رسول کیسے کہا؟ تم نے
कुरान मुबीन में कि हमने वारिस बनाकर उसके हाथ में कुरान को दे दिया अपना कलाम, लेकिन कुछ ने अपने पर जुल्म किया। तो जालिम जिसने अपने आप पर जुल्म किया है उसने काम ना करके अपने आप पर सिर्फ काम ना करके अपने आप पर जुल्म नहीं किया, बल्कि काम में बदनीयती करने वाला और बड़ा जालिम है। सबसे बड़ा जालिम वही है जो बदनीयत है। इन बदनीयतों को खुदा को ये मैं शुरू से यही बोल रहा हूँ, हमारी कौम आज 500 साल से डिफेंसिव मोड में है। तुम पलट के इनसे पूछो, खत्म नबूवत का अकीदा रखने वाले देवबंदियों, तुम ये बताओ कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली खान रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, तुम खत्म नबूवत के वारिस कैसे हुए? और वो नजासत जो हमारी कौम से निकल कर गई है, जिस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि कहीं डेंजर हो गया था, वो एम्पुटेशन करके निकाला पड़ा। ऐसे दो कोड़ी के लोगों को इतनी अहमियत दी गई, इतनी अहमियत दी गई, परेशान। इनसे पलट के दो सवाल करो, इनकी औकात नहीं है तुम्हारा जवाब देने की। इनका अकीदा बातिल, इनका वजूद बातिल, दीन बेचकर जीने वाले लोग।